کربلا میں دو ایسے بھی واقعات ہوئے جس کو سن کر دل دھڑک اٹھتا ہے، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کو بے وفا صحابہ کا چھوڑ جانا اور با وفا صحابیوں کو جنت کا نظارہ کرانا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کو جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد امتحان اور آزمائش کے لیے فرمایا، ہم اہل بیت رسالت دھوکہ اور مکار کرنے والے نہیں ہیں۔ سب جان لو کہ کل میں قتل ہو جاؤں گا اور جو شخص میرے ساتھ رہا وہ بھی قتل ہو جائے گا۔ ابھی فرصت اور وقت ہے کہ جو شخص جانا چاہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا لے اور چلا جائے۔ چند لوگ جو وفادار نہ تھے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کاروان حسین کو شب کی تاریکی میں چھوڑ دیا اور محض وفادار باقی رہ گئے۔ صاحب کتاب نور العیون نے اس واقعے کو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی زبان سے یوں لکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب شب عاشور ہوئی تو چاند کی چاندنی تھی، میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی کہ مجھے پیچھے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اس رونے کی دکھی صدا نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے آنسو صاف کیے تاکہ میری بہنیں اور دیگر خواتین مطلع نہ ہوں۔ حیران دل اور پریشان چہرے سے خیمے سے باہر نکلی اور گریا کی صدا کی طرف چلی تو ایک مقام پر دیکھا کہ میرے بابا کے ارد گرد ان کے تمام یار و مددگار بیٹھے ہیں اور وہ گریا کی آواز جو مجھے سنائی دی تھی میرے بابا کی تھی۔ رو بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے، اے میرے یار و انصار، یہ جان لو کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے اس سفر میں میرے ہمراہی بنے ہو، اور تم جانتے تھے کہ میں ایسی قوم کی طرف جا رہا ہوں کہ جنہوں نے دل اور زبان سے میری بیعت کی اور مجھے اپنا امیر بنایا اور دعوت دی، لیکن کچھ وقت کے بعد تمہارے علم میں یہ بات بھی آئے گی کہ اس قوم کی محبت میرے ساتھ دشمنی میں بدل گئی اور شیطان نے ان کے سینوں کو چیر کر مکر اور غدر کو بھر دیا اور ان کے عہد کو ٹوٹ گئے۔ یارو انصار، جان لو اس غدار اور مکار قوم کا مقصد سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو شخص میری حمایت کرے گا وہ بھی ضرور قتل ہوگا۔ میرے قتل کے بعد ان کا ارادہ ہماری خیام کو لوٹنے اور ہمارے اہل بیت کو قید کرنے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز تم سے مخفی نہ ہو، بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہو، اور اگر سب کچھ جانتے ہو تو پھر ممکن ہے کہ حیا اور شرم تمہارے چلے جانے سے مانے ہو۔ ہم اہل بیت کے پاس مکر اور دھوکہ نہیں ہے، لہذا تمہیں باقاعدہ طور پر آگاہ کرتا ہوں کہ دشمن تمہاری جان کے کمین لگا کر بیٹھا ہے۔ جو شخص جانا چاہتا ہے تو رات کے آخری حصے کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے چنگل سے نکل جائے اور خطرے سے باہر ہو جائے۔ ابھی وقت ہے اور رات سے فائدہ اٹھائیں، یہاں سے اپنی راہ لیں اور چلے جائیں۔ اور جو شخص دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہم سے مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ کل بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا، غضب خدا سے محفوظ ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے نانا نے خبر دی کہ میرا حسین غربت، تنہائی اور پیاس کی حالت میں کربلا کی گرم زمین پر بے گناہ مارا جائے گا، اور جو شخص اس کی مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہے، اور ہمارے بیٹے قائم آل محمد کی مدد کرنے والا ہے، اور جو شخص محض زبان سے ہماری مدد کرتا ہے تو بھی ہمارے ساتھ مشہور ہوگا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا ابھی کلام ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بے وفا لوگ 10 اور 20 گروہوں میں میرے بابا کو چھوڑ کر جانے لگے، صحرا میں بکھر گئے، حتیٰ کہ 72 سے زیادہ باقی نہ بچے۔ بے وفا صحابیوں کو چھوڑ جانے کے بعد میں نے اپنے مظلوم بابا کو دیکھا کہ سر زانوں پر رکھا، شاید لوگ جانے میں شرم محسوس نہ کریں۔ بس ان لوگوں کی بے وفائی، بے حیائی اور بابا کی غربت اور بے اختیار میرا گریہ گلوگیر ہو گیا، اور دل میں ایسا درد اور دکھ ہوا کہ میری روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا، خدایا، لوگ جنہوں نے ہم سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے امام کے نازک دل کو توڑا، زمین پر قرار نہ پائیں اور انہیں ہماری جد کی شفاعت سے محروم فرما۔ پھر میں اپنے خیمے میں آئی، لیکن سکون نہ آتا تھا، آنسو بے اختیار جاری تھے، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران میں پھوپھی ام کلثوم کی نظر مجھ پر پڑی تو جلد سے میرے پاس آئیں اور فرمایا، بیٹا کیوں بے اختیار آنسو بہا رہے ہیں؟ پھوپھی کے پوچھنے سے میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ تمام باتیں جو سنی اور دیکھی تھی ان کو بتاتے یہ سنتی ہے، ان کے دل سے آہ نکلی اور یہ بیان کیا، اے جد بزرگوار، اے علی ابن ابی طالب، اے حسن حسین، ہائے ہمارے ناصر بہت کم ہیں، اور کب ان دشمنوں سے ہماری جان بچ سکتی ہے؟ ہائے کاش کہ یہ قوم ہمارے سے حسین کے بدلے فدیہ اور قربانی قبول کر لیتی۔ یہ قوم عورتوں اور بچوں کے سرگوں سفید کی طرح کاٹ دیتی ہے اور ہمارے مظلوم اور غریب تنہا امام کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ان بینوں پر تمام مستورات حرم کا نالا اور فغا بلند ہوا اور ماتم شروع ہو گیا۔ جب اس ماتم کی صدا امام حسین کے سما مبارک میں پہنچی تو خیمے میں آئے، لیکن شدت اضطراب و اندوا کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آبا زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ آپ نے در خیمے پر پہنچ کر فرمایا، یہ ماتم اور گریہ کیسا؟ پھوپھی اما نے دامن امام کو پکڑ کر فرمایا، اے بھائی، ہمیں نانا کے حرم میں پہنچا اور اس غم و اندوا سے نجات دلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس کام کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پھوپھی نے عرض کیا، اے بھائی، ان لوگوں کی یہ بے حیائی و بے وفائی شاید اس لیے کہ ہمارے باپ اور نانا کو نہیں پہچانتے، لہذا آپ اپنے حسب و نسب بتائیں، جد باپ، ماں، بھائی، غرض اپنے خاندان کا تعارف کرائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خاور جان، میں نے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، یہ لوگ صرف اور صرف میرا قتل چاہتے ہیں۔ اے بہن، آپ نے ضرور دیکھنا کہ میرا بدن خاک اور خون میں گلتا ہوگا اور تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں سے پر ہوگا۔ اے بہن، یہ خبر مجھے نانا اور بابا نے دی تھی اور کبھی پیغمبر علی کی خبر کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر مصیبت پر صبر کرنا۔ میری تقویٰ، مصیبت پر صبر اور امتحان کے مقام پر حلم کی وصیت۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور فرمایا کہ ابھی وقت ہے اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جانیں محفوظ کرو، یہ ظالم تو میرے دشمن ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس اجازت پر کچھ بے وفا لوگوں نے امام کے کاروان کو چھوڑ دیا اور باقی اصحاب با وفا ساعت مقدس امام حسین علیہ السلام میں آخری دم تک ثابت قدم رہے، جن کے وفا اور ثبات قدمی پر خود امام حسین نے فخر کیا کہ ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے جیسے وفادار مجھے ملے۔ ان اصحاب کو شب عاشور جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں گے اور وہ سب بھی شہید کر دیے جائیں گے، تو سب اصحاب با وفا نے عرض کیا، خدا کی حمد ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ شرف شہادت سے مشرف فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان انصار اور اہل بیت کی ثبات قدمی کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، اب تم اپنے سر بلند کرو اور بیشت میں اپنے مقام اور منزل کو دیکھو۔ سب نے سر آسمان کی طرف بلند کیا تو مناظر محل اور حوروں کو دیکھا۔ اس وقت لے کر شہادت تک اصحاب منٹوں کو شمار کرتے تھے، جلدی اس فانی دنیا سے نکل کر باقی رہنے والی بیشت میں جائیں، اس لیے کہ اس رات صحابہ نے بیشت کے شوق میں آرام نہیں کیا بلکہ ہر گھنٹے کو سال سمجھ رہے تھے۔ ہر ایک کو جلدی تھی اور صبح ہو تو شہادت ملے، بیشت میں پہنچے، بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر شخص دوران جنگ بڑے بڑے بہادروں کے سامنے ذرہ برابر بھی خوف نہ کھاتا تھا، بلکہ شمشیر، نیزہ، تیر کے زخموں کو محسوس بھی نہ کرتے تھے۔